اس کے بعد سندھ سجاگی فارم ہمارے سندھی بھائیوں کے کامریڈ سارنگ جویو سے ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور مختصر الفاظ میں اپنا بیان کرے. سارنگ جویو آپ کے بھرپور استقبال میں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پشتون تحفظ موومنٹ کے سارے ساتھیوں کا اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس منظم احتجاجی مظاہرے کرنے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مظلوم قومیں اس ریاست پاکستان کے اندر وہ سندھی ہوں، بلوچ ہوں یا پشتون، یہ ریاست اور اس کے ادارے ہمارے وسائل پر، ہمارے دھرتی پر اور ہماری قومی شناخت پر قابض ہیں. اور ہم جو اس سرزمین کے، اس دھرتی کے بیٹے ہیں، وہ اپنی دھرتی کے حقوق کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. تو یہ ادارے ہمیں ڈرانے کے لیے کبھی ہمیں جبراً لاپتہ کر دیتے ہیں اور ہم پر جسمانی اور ذہنی تشدد کرتے ہیں، کبھی ہمارے مسخ شدہ لاشیں پھینکتے رہے ہیں، تو کبھی علی وزیر کی طرح انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں سالہ سال جو ہے قید کرتے ہیں. ہم سندھ سجاگی فورم کی طرف سے، وائس فار مسنگ پرسن سندھ کی طرف سے اس عمل کو مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور ہم کسی بھی صورت پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی اس کو دبائیں گے اور ہم اپنے حقوق کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ یکمشت کھڑا ہوں گے. یہ میرے ہاتھ میں ایک نوجوان شاگرد ذاکر سہتو ہے جو اسٹوڈنٹ ہے، اسے ایک ہفتہ پہلے ان ریاستی اداروں نے جبراً لاپتہ کر دیا گیا. آج ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی بہنیں یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے احتجاج کیا. سندھ کے اندر تقریباً 100 کے قریب جو ہیں وہ سیاسی کارکنان جبری لاپتہ کیے گئے ہیں. بلوچستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جبراً جو قومی کارکن ہے، سیاسی کارکن ہے یا جو حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، اسے اٹھا کے گم کیا جاتا ہے. جو پشتونخوا کے اندر حق کی لڑائی لڑتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، تو اسے بھی جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ان اداروں پہ کوئی یقین نہیں، اس لیے ہم اتنے اداروں سے اپیل نہیں کرتے کیونکہ یہ اپنے اداروں کو خود ہی نہیں مانتے. ان کے آرٹیکل 10 میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، آپ کو تنظیم سازی کرنے کا حق ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 6 میں اور 10 میں کہ اگر ملک کا کوئی غدار ہے تو اسے بھی 24 گھنٹوں کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. مگر ان کے ادارے جو ہیں، یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہیں، وہ اپنے قانون کی خود توہین کرتے ہیں، اپنی عدالتوں کی خود توہین کرتے ہیں. یہ تو یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر ہے انسانی حقوق کا، اس کی سگنیچری ہے ریاست، مگر اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ آئے دن ہمارے لوگوں کو، سیاسی کارکنان کو جبراً لاپتہ کر دیتے ہیں. اس لیے میں ان کے اداروں سے کوئی بھی اپیل نہیں کرتا. یہ تو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ خود کے انصاف لیے احتجاج کر رہا ہے، تو ان سے کون سی امید کرے انصاف کی. اس لیے میں یونائٹڈ نیشن اور ہیومن رائٹس کی سموری جو آرگنائزیشن ہے، ایشین ہیومن رائٹس، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ جو سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر اور پشتونخوا کے اندر جبراً لاپتہ کیے گئے قومی کارکن ہیں، ان کے آزادی کے لیے آپ ریاستی اداروں پہ دباؤ ڈالیں اور جو بھی سیاسی کارکنان علی وزیر کے ساتھ قید ہیں ان کو رہا کیا جائے. مہربانی. یہ تھے سندھ سجاگی فارم کے چیئرمین سارنگ جویو صاحب. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل ورکر کے کامریڈ ڈاکٹر ریاض صاحب. ڈاکٹر ریاض صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے اور مختصر الفاظ میں اپنا بیان کرے. ڈاکٹر ریاض صاحب. بہت شکریہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ
پاکستان کے سب سے بہادر جمہوریت پسند اور سوشلسٹ کامریڈ علی وزیر کے لیے کی رہائی کے لیے اس احتجاج میں شرکت کا بھی موقع ملا اور آپ لوگوں سے ان لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے خطاب کا بھی موقع ملا۔ میرے نزدیک پی ٹی ایم ایک جنگ مخالف، جنگ سے پیدا ہونے والے اثرات مخالف تحریک ہے، ایک ایسی تحریک جو قبائلی علاقوں میں مائنز اور جنگی حالات، پکڑ دھکڑ، اغوا، قتل کے خلاف شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے کراچی تک یوں آئی کہ جب یہاں پر ایک نوجوان کا قتل ہوا اور ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک تحریک ابھری۔ اس میں بہت سارے مختلف طرح کے لوگ شامل ہوئے اور یہ تحریک اس لیے مسئلہ بن گئی کہ یہ اس جمود کو توڑ رہی تھی جو کہ جنگ کو ایکسیپٹ کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ جنگ کو ناگزیر سمجھنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں علی وزیر کو جس وجہ سے بند کر کے رکھا ہے وہ وجہ بھی یہی ہے کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس علاقے میں فوجی آپریشن کی ضرورت کیا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں کو اغوا کرنے کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب وہ اپنا ایک جمہوری مطالبہ مانگ رہے ہیں، ایک انسانی مطالبہ مانگ رہے ہیں کہ اس علاقے میں سے مائنز ختم کی جائیں، یہاں پر فوجی آپریشن ختم کیا جائے، یہاں پر ناکے ختم کیے جائیں۔ اور علی وزیر جب یہ باتیں کہہ رہا تھا تو اس وقت یہ ریاست کہتی تھی کہ اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے۔ جب علی وزیر یہ بات کہتا تھا کہ یہ فوجی آپریشن غلط ہو رہے ہیں تو بتایا جاتا تھا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ فوجی آپریشن بہت ضروری ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ علی وزیر تو کراچی سینٹرل جیل میں آج بھی موجود ہے، لیکن یہ ریاست نے اپنا رخ بدل لیا۔ جن لوگوں کے دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن اور جنگ کا حصہ بنے ہوئے تھے سامراج کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی ساتھ پلٹ گئے۔ اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ طالبان جو ہیں یہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ بھئی یہ کس قسم کا تضاد ہے کہ آج سے 8 مہینے پہلے آپ علی وزیر کو یہ کہہ کر قید کرتے ہیں کہ یہ آدمی فوجی آپریشنوں کے خلاف کیوں بات کرتا ہے، اور اس دوران میں آپ جن کے خلاف آپ نے فوجی آپریشن کر رکھا تھا ان کو آپ کہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر باہر آ گئے۔ یہ کس قسم کا قبلہ ہے جس کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ سامراج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ صرف فوج، یہ پولیس اور یہ انتظامیہ نہیں ہے، اس میں یہ پارلیمان بھی شامل ہے، یہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کی پارٹیاں بھی شامل ہیں، اور یہ تمام پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی کے، ان لوگوں کا مقصد بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہی مشترک تھا جو کہ اب یہ بات کہنے والے کہ یہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر آگے۔ علی وزیر کی یہی باتیں، یہی تضادات کی نشاندہی، یہی جملے، یہی تقریریں ان لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں کہ یہ ہمارا بھید کھول کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ سب کو پتا تھا یہ دھوکے بازی کی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، سب کو معلوم تھا اس میں معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سب کو معلوم تھا یہ ایک ناجائز سامراجی جنگ کا ساتھ دیا جا رہا ہے، سب کو پتا تھا یہ سرمایہ داری کے قبضے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو علی وزیر کی انہیں بری لگتی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ پارلیمانی پارٹیاں بھی پارلیمان کے اندر اس کے لیے یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دیتی کہ علی وزیر کو رہا کرو۔ اسی لیے میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے اور زوردار طریقے سے نعرہ لگائیے، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، علی وزیر کو سرخ سلام۔ بہت مہربانی۔ یہ تھے سوشل ورکر کے جناب سوشلسٹ ڈاکٹر ریاض صاحب۔ پشتونوں کا، لاکھوں پشتونوں کے دلوں کا دھڑکن علی وزیر کو آپ نے بغیر کسی جرم کے 8 مہینے سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ آج ہم یہاں پر احتجاج کے لیے آئے ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے مطالبات آگے تسلیم کیے جاتے، پشتونوں کا حق تسلیم کیا جاتا، لیکن یہاں پر کچھ ساتھی ابھی میرے پاس آئے، وہ کہہ رہے کہ جنہوں نے تقریر کیا ان کا لسٹ دو۔ شرم آنا چاہیے ان کو،
ہم یہاں پر آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ہم احتجاجی آئینی اور اصولی حق چاہتے ہیں. ہم کسی سے ڈکے چھپے رات کی تاریکی میں نہیں آئے ہوئے. ہم دن کی روشنی میں آئے ہیں, پھر بھی مظاہرہ کریں گے. اور یہ یاد رکھو پشتون بہت ضدی قوم ہے. اگر آپ نے علی وزیر کو قانونی طور پر رہائی نہیں دی, آپ اسی طرح ایک دوسرے بہانے بنا کر اس کو جیل میں رکھتے, تو یاد رکھو پورے پشتونخوا وطن سے پشتون کراچی آئیں گے اور یہاں پر ایک ایسا دھرنا کریں گے کہ ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے علی وزیر کو جیل سے نکالیں گے.